اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، جز 27 میں 7 صورتیں شامل ہیں جو سورہ زاریات کے آدھے حصے سے شروع ہو کر سورہ حدید کے اختتام تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس پارے کا زیادہ تر حصہ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوا۔ اگر اس پورے جز کو سورہ بسورہ بیان کریں گے تو کافی طویل ہوگا۔ اس کے بجائے ہم اس جز میں پائے جانے والے بڑے بڑے موضوعات کو منتخب کرتے ہیں اور اس پارے کے مضامین کو ان دائروں میں سمیٹتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس میں 4 نمایاں مضامین ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ انہی کے تحت اس جز کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، توحید اور کائناتی شہادتیں۔ پارہ 27 کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ کے کائناتی دلائل پر محیط ہے۔ سورہ زاریات میں ہواؤں کے پھیلانے، بادلوں کے اٹھانے اور کشتیوں کے چلنے جیسی نعمتوں کو اللہ کی نشانیوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے ذریعے انسانوں اور جنوں کو بار بار چیلنج کیا گیا، بار بار یاد دہانی کرائی گئی کہ وہ سورج، چاند، سمندر، پھل اور زمین اور بہت سی نعمتیں، ان سب میں کن کن نعمتوں کا وہ انکار کریں گے۔ سورہ واقعہ میں نطفے سے تخلیق، کھیتی کی پیداوار اور پانی کے ذائقے پر غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس طرح پورا پارہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو فطرت کے قوانین سے جوڑتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کائنات کسی حکیم و دانا خالق کی تخلیق ہے۔ نمبر 2، آخرت، قیامت اور حساب کتاب۔ اس پارے میں قیامت کے مناظر اور آخرت کی تفصیلات انتہائی مؤثر انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ واقعہ قیامت کی ہولناکیوں کا نقشہ کھینچ کر لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کرتی ہے۔ نمبر 1، مقربین جو جنت عالیہ میں ہوں گے۔ نمبر 2، اصحاب الیمین جنہیں امن و سکون کی جنتیں ملیں گی۔ نمبر 3، اصحاب الشمال جو عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ سورہ طور میں کافروں کو ان کے انجام سے ڈرایا گیا اور متقیوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ سورہ قمر میں پچھلی قوموں پر آنے والے عذاب کو قیامت کی چھوٹی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سورہ رحمان میں جنت کی حوریں، ریشمی بستر، پھلدار درخت، اس طرح کے بہت ہی حسین مناظر پیش کیے گئے۔ اس کے برعکس دوزخ کی آگ، کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کی حالت، اس کا ایک کریہ منظر پیش کیا گیا اور دونوں کا کمپیریزن کیا گیا۔ نمبر 3، پچھلی قوموں کے واقعات اور عبرت کا پیغام۔ اس پارے میں انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعوت اور ان کی قوموں کے انجام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ زاریات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں یعنی فرشتوں کے آنے کا واقعہ ہے، جو وہاں سے نکل کر پھر قوم لوط کی طرف گئے اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ سورہ نجم میں عاد، سمود اور قوم نوح کا ذکر ہے۔ سورہ قمر میں سب سے زیادہ تفصیل ہے۔ قوم نوح پر طوفان، عاد پر تند ہوا، سمود پر چیخ، قوم لوط پر پتھراؤ کی بارش اور فرعون کے عذاب کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ قاری عبرت حاصل کرے۔ ان تمام واقعات کا مقصد یہ ہے کہ جو قومیں حق کو جھٹلاتی رہیں ان کا انجام ایک جیسا ہوتا ہے، اور یہی سنت الہی ہے اور یہ کبھی نہیں بدلتی۔
نمبر 4 ایمان کے تقاضے، کوشش، قربانی اور نرم دلی۔ اس پارے کا آخری حصہ سورہ حدید یعنی مدنی زندگی میں نازل ہوا ہے، اور اس میں ایمان کے عملی تقاضوں پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 39، اور یہ کہ انسانوں کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے، اسلام کے محنت اور جد و جہد کے فلسفے کی بنیاد ہے۔ سورہ حدید میں اہل ایمان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اسے قرض حسنہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 16 میں ایک اہم پیغام ہے، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں؟ اس کے ساتھ منافقین کے کردار کی نشاندہی کی گئی جو مشکل وقت میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ اس طرح سے پارہ نمبر 27 کا مجموعی پیغام یہ ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت پر غور کرے، قیامت کے حساب کو سامنے رکھے، پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کرے، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ دنیا میں محنت کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے نرم رکھے۔ ناظرین، اب ہم اس پارے کے آئینہ سیکشن میں آتے ہیں اور 3 مثبت صفات تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 1، خشوع قلب، ہمبل ریسپانسونیس۔ ایمان کا کمال یہ ہے کہ دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائے۔ زندہ دل وہ ہے جو یاد دہانی کو مؤخر نہیں کرتا بلکہ فوراً نرم ہو جاتا ہے۔ نصیحت قبول کرنے کی آمادگی، ریسیپٹیو کانشیسنس۔ قرآن کو آسان بنایا گیا ہے تاکہ انسان اس سے سبق لے۔ مثبت شخصیت وہ ہے جو ہر بار نئی سنجیدگی سے نصیحت سننے کے لیے تیار رہتی ہے۔ نمبر 3، توبہ کی طرف رجوع، ریفلیکٹیو ریٹرن۔ اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ امید رکھنے والا انسان اپنی مردہ کیفیت کو پہچان کر واپسی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اب 3 منفی صفات تلاش کیجئے۔ نمبر 1، روحانی تاخیر، اسپرچول پروکریسٹینیشن۔ دل کو جھکانے کا وقت آنے کے باوجود ٹالتے رہنا قساوت کی ابتدا ہے۔ نمبر 2، حق سے بے اثری، ڈی سینسٹائزڈ ہیئرنگ۔ بار بار سن کر بھی اثر نہ لینا، یاد دہانی کو معمول سمجھ لینا دل کی سختی کی علامت ہے۔ عادتاً انکار، ہیبیچول ریجیکشن۔ ہر رسول کو جادوگر یا دیوانہ کہنا ایک نفسیاتی دفاع تھا۔ سچ سے مسلسل انکار اندرونی جمود پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، اس پارے کے مضامین کا یہ خلاصہ اور یہ آئینہ سیکشن رہا۔ اب ہم ڈیپ ڈائیو سیکشن میں آتے ہیں اور سورہ حدید کی ایک آیت لیتے ہیں اور مفسرین کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ قرآن انسانی قلوب پر دستک دینے کے لیے طرح طرح کے اسلوب اختیار کرتا ہے۔ کبھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ ضمیر کی آواز کی طرف توجہ دیں اور سنیں، کبھی حکم دیتا ہے، کبھی تنبیہ کرتا ہے، کبھی ڈراتا ہے۔ ان میں سے ایک اسلوب جو یکساں عقل اور دل کو اپیل کرے وہ ہے سوال۔ قرآن سوالات کے ذریعے جس طرح سے انسانوں کو ہدایت کی طرف راغب کرتا ہے، اس پر کسی رمضان ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک ایسی آیت ہے جو محض ایک آیت نہیں ہے بلکہ ایک سوال ہے،
ایک ایسا سوال جو انسان کو باہر نہیں اندر سے ہلا دیتا ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں؟ یہ آیت کافروں سے مخاطب نہیں ہے بلکہ ایمان والوں سے ہے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کا خطاب تو عام ہے، لیکن یہاں عام مسلمان مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں اسلام کا درد نہیں تھا، حق و باطل کی کشمکش جاری تھی، مگر اس سے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھے ہوئے تھے۔ اس آیت کے ذریعے انہیں شرم دلائی گئی ہے۔ اس پہلو سے غور کریں گے تو اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر رسمی ایمان تو موجود ہے، مگر کیا دل بھی جھکا ہوا ہے؟ عقیدہ اپنی جگہ، مگر کیا باطن بھی نرم ہوا؟ کیا اسلام کے لیے صرف زبانی جمع خرچ کریں گے یا دین کی نصرت میں اپنا بھی کردار ادا کریں گے؟ سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عتاب ہے جس میں محبت ہے، ہمدردانہ عنایت ہے، جوش دلایا جاتا ہے کہ اللہ بڑا جلیل القدر ہے، اس کا ذکر کرو، اس کے کلام کے آگے جھک جاؤ، تم اس کے آگے سپرد کر دو۔ خطاب کے انداز میں یہ بات بھی نمایاں ہے کہ اس معاملے میں تمہاری رفتار سست ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو رد نہیں کر رہا ہے بلکہ متوجہ کر رہا ہے۔ علم یعنی اس میں جو لہجہ ہے وہ جھنجھوڑنے کا ہے، جیسے کوئی ماں اپنے لخت جگر سے کہے کیا ابھی تک تم نہیں جاگے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا تمہارے سنبھلنے کے لیے؟ امام راضی کے نزدیک خشوع صرف ظاہری انکسار کا نام نہیں بلکہ دل کے اندر ٹوٹنے کی کیفیت ہے۔ دل کا اپنی کمزوری کو پہچان لینا ہے، اپنی ناتوانی کو مان لینا ہے، اور رب کی عظمت کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کرنا ہی حقیقی خشوع ہے۔ اگر ایمان اس کیفیت کو پیدا نہ کرے تو وہ محض دعویٰ رہ جاتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ ایک تاریخی تنبیہ ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی، پھر ان پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہاں ایک نہایت گہرا نفسیاتی اصول بیان کیا گیا ہے، اسے نوٹ کریں۔ دل کی کیفیت کے بارے میں فی دلال القرآن میں ہے کہ دل جلد بدل جاتا ہے، اثر لیتا ہے تو روشن اور منور ہو جاتا ہے، موتی کی طرح چمکنے لگتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اور وقت گزر جاتا ہے اور تربیت نہ ہو تو سخت ہو جاتا ہے اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ وقت کا گزرنا مسئلہ نہیں بلکہ وقت کا گزرنا بغیر تجدید کے مسئلہ ہے۔ جب علم موجود رہے مگر اس کے ساتھ تازگی نہ ہو، ایمان مستحضر نہ ہو، دل کی تربیت نہ ہو اور خشوع نہ رہے تو علم ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے میں ایک کتاب کا نام بتا رہا ہوں، کمیونیکیشن از نالج دی اینیمی۔ اس کتاب کا مصنف بتاتا ہے کہ بعض مرتبہ معلومات کی بھرمار لعنت بن جاتی ہے۔ انسان جب روحانیت سے خالی ہو جاتا ہے تو اس کے دل کا سوز و گداز ختم ہو جاتا ہے۔ جب عبادت باقی رہے مگر اس کی روح نکل جائے تو وہ عادت بن جاتی ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ یہی ہوا۔ کتاب تھی، روایت تھی، مگر وقت کے ساتھ اثر جاتا رہا اور دل سخت ہو گئے، اور ان کے دل کی سختی کا عالم آج دنیا دیکھ سکتی ہے کہ ان کے کرتوتوں سے شیطان بھی شرما جائے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دل کی سختی اچانک نہیں آتی، وہ آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے۔ پہلے نصیحت اثر کرتی ہے، پھر کم اثر کرتی ہے، پھر انسان سن تو لیتا ہے مگر بدلتا نہیں، اور بالآخر نصیحت بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ تاخیر ہی دراصل قساوت کی بنیاد ہے۔ قساوت کیا ہے؟ دل کا ایسا سخت ہو جانا کہ نصیحت ٹکرا کر واپس آ جائے۔ انسان ہر بار اپنے آپ سے کہتا ہے ابھی نہیں، ابھی نہیں، بعد میں۔ یہی بعد میں دل کو پتھر بنا دیتا ہے۔
بعض مفسرین کے نزدیک الم یعنی دراصل ایسے مزاج پر ایک کاری ضرب ہے، ایک چابک ہے کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا۔ دل کی سختی کی علامت یہ ہے کہ نصیحت سن کر بھی دل نہ پگھلے، گناہ کر کے بھی اضطراب پیدا نہ ہو، گناہ پر توبہ کا خیال نہ آئے، بلکہ اپنی غلطیوں کی تعویل کرنے لگیں۔ قرآن سن کر بھی احساس نہ جاگے۔ جب ہمارے اندر ملامت کی آواز مدھم پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ دل پر تہیں جمنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یہ جملہ امید کا اعلان ہے۔ اگر زمین مردہ ہو کر بھی زندہ ہو سکتی ہے تو دل بھی سخت ہونے کے بعد ذکر الہی کو سن کر نرم ہو سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ بارش کو قبول کیا جائے۔ اگر زمین سخت ہو جائے تو بارش بہہ جاتی ہے، جذب نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ کا کلام انسانی قلب پر بارش کے مانند ہے۔ سامعین، یہ آیت ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتی ہے۔ کتنی بار ہم نے قرآن سنا، کتنی بار رمضان آیا، کتنی بار یہی آیتیں دہرائی گئیں۔ ہمیں خود غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کتنا اثر قبول کیا۔ اگر تکرار کے باوجود تبدیلی نہ آئے تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے بھی جب کوئی پیغام بار بار سنایا جائے مگر اس پر عمل نہ ہو تو انسان اس سے بے حس ہونے لگتا ہے۔ ابتدا میں وہ پیغام جھنجھوڑتا ہے، پھر وہ معمولی بن جاتا ہے اور بالآخر پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ بے حسی قساوت قلب کی شروعات ہے، ابتدا ہے۔ امام راضی ایک اور نکتہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان اگر خشوع پیدا نہ کرے تو وہ ادھورا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایمان دراصل اقرار باللسان اور ذہنی تصدیق ہے، مگر خشوع قلب میں پیدا ہونے والا انقلاب ہے۔ ایمان سے ہماری شناخت بنتی ہے مگر خشوع سے ہماری شخصیت بنتی ہے۔ اگر دل میں لرزش باقی نہ رہے، اگر دعا میں سوز نہ ہو، اگر قرآن سن کر رک جانے کی کیفیت نہ ہو تو ہمیں ٹھہر کر سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اسی طویل مدت کے شکار تو نہیں ہو گئے جس کا ذکر آیت میں کیا گیا ہے۔ اس آیت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ نا امید ہونے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے، فیصلہ نہیں سنایا۔ جب تک سوال باقی ہے واپسی کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ علم یعنی دراصل دعوت ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی دل نرم ہو سکتا ہے، ابھی بھی خشوع پیدا کیا جا سکتا ہے، ابھی بھی ذکر دل کو زندہ کر سکتا ہے۔ اگر انسان سچائی کے ساتھ رک جائے اور اپنے اندر کی سختی کو پہچان لے تو یہی پہچان نرم ہونے کی ابتدا ہے۔ یہ آیت ایک معنوں میں ہمارے سامنے دو آپشنز رکھتی ہے۔ نمبر ایک، کیا ہم رسمی مسلمان کی زندگی جئیں گے یا روح کے ساتھ مومنانہ زندگی بسر کریں گے؟ کیا ہم عبادت کو معمول بنائیں گے یا ہماری ذات کے اندر انقلاب کا ذریعہ؟ کب تک ہم ٹالتے رہیں گے؟ کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ ابھی وقت نہیں؟ کب تک دل کو نصیحت سے محفوظ رکھیں گے کہ کہیں وہ ٹوٹ کر نہ رہ جائے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب جان حلق تک پہنچے گی اور ساری طاقت ختم ہو جائے گی۔ اس لمحے ہر تکبر ٹوٹ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس لمحے کا انتظار کریں گے یا اس سے پہلے جھک جائیں گے؟ علم یعنی ہر دور کے مومن سے یہی سوال کرتا ہے، اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب زبان سے نہیں دل سے دینا ہوتا ہے۔ اگر دل نے جواب دیا کہ ہاں اب وقت آ گیا، ہاں اب وقت آ گیا ہے، تو یہی خشوع کی پہلی کرن ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم کرے، انہیں اپنے ذکر سے زندہ کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے دل
وقت آنے سے پہلے جھک جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ رہی آیت کی تشریح۔ اب ہم اس مضمون کو جس نفسیاتی پہلو سے سمجھنا چاہتے ہیں وہ صرف ایک سوال کے گرد گھومتا ہے: انسان بدلنے میں دیر کیوں کرتا ہے؟ بار بار یاد دہانی کے باوجود وہ کیوں ٹالتا رہتا ہے؟ قرآن دستک دیتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے، مگر قدم نہیں اٹھتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کیفیت کو ہم 4 واضح نکات میں سمجھ سکتے ہیں۔ ہر نکتہ ہمارے دل کی ایک پرت، ایک لیئر کو کھولتا ہے۔ پہلا نکتہ ہے روحانی تاخیر، اسپرچول پروکراسٹینیشن۔ عام زندگی میں ہم کام مؤخر کرتے ہیں، لیکن روحانی زندگی میں ہم اپنی اصلاح مؤخر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ابھی وقت ہے، ابھی حالات ٹھیک نہیں، ابھی فرصت نہیں۔ کرٹ لیوائن کی چینج ہسٹری بتاتی ہے کہ ہر تبدیلی سے پہلے انسان کو اپنی موجودہ حالات کو انفریز کرنا پڑتا ہے، مگر ہم اپنی موجودہ شناخت، اپنی عادتوں، اپنے کمفرٹ زون سے چمٹے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم سنتے ہیں مگر فیصلہ مؤخر کر دیتے ہیں۔ یہی تاخیر دل پر پہلی تہ ڈالتی ہے۔ قرآن جب بار بار سوال کرتا ہے تو وہ دراصل اسی روحانی پروکریسٹینیشن کو توڑنا چاہتا ہے۔ ایمان مان لینا آسان ہے، مگر ایمان کے مطابق ڈھل جانا مشکل ہے، اس لیے ہم مان کر بھی ٹالتے رہتے ہیں۔ یہی پہلی کمزوری ہے۔ دوسرا نکتہ ہے جذباتی بے حسی، ایموشنل ڈی سینسٹائزیشن۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی پیغام بار بار سنا جائے اور اس پر اعلیٰ رد عمل یعنی ریسپانس نہ دیا جائے تو اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اسے ڈی سینسٹائزیشن کہتے ہیں۔ ابتدا میں نصیحت دل کو ہلاتی ہے، پھر کم ہلاتی ہے، پھر بالکل نہیں ہلاتی۔ یہی کیفیت قساوت قلب کی ابتدا ہے۔ سورہ قمر میں ایک ہی جملہ بار بار دہرایا گیا۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے۔ یہ ریپیٹیشن محض ادبی انداز نہیں بلکہ نفسیاتی حکمت ہے۔ یہ ریپیٹیشن امپرنٹ کا ایک طریقہ ہے۔ اگر ریسپانس نہ ہو تو امپرنٹ کے بجائے امیونٹی بن جاتی ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں مگر متاثر نہیں ہوتے۔ یہی ایموشنل نمنس ہے۔ رائے باؤمسٹر کی تحقیق بتاتی ہے کہ جب انسان بار بار اپنے ضمیر کے خلاف عمل کرے تو گلٹ کی شدت کم ہوتی جاتی ہے، دل کی حساسیت گھٹتی جاتی ہے۔ یہی بے حسی آگے چل کر سختی میں بدلتی ہے۔ تیسرا نکتہ ہے عادت بن جانے والا انکار، ہیبیچول ڈینائل۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ جب ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال میں تضاد ہو تو ہم اس تضاد کو کم کرنے کے لیے جواز تراشتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سب ایسے ہی ہیں، حالات ایسے ہی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ ڈیفنس میکینزم ہے، دفاعی میکینزم ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ نے دفاعی میکینزم کی جو بات کہی تھی، بے عملی اور جواز تراشی اسی کی مثال ہے۔ جب کوئی قوم یا فرد بار بار سچ کو رد کرتا ہے تو وہ اس کا انکار ایک عادت بن جاتی ہے۔ قرآن پچھلی قوموں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ہر رسول کو جادوگر یا دیوانہ کہتے تھے۔ یہ ایک پیٹرن تھا۔ پہلی بار انکار کیا، دوسری بار انکار آسان لگا، تیسری بار انکار ان کی شناخت بن گئی، اور یہی ہیبیچول ڈینائل ہے۔ جب انکار عادت بن جائے تو دل کی لچک ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھا اور آخری نکتہ ہے اندرونی جمود، انٹرنل ریجیڈیٹی۔ جب انسان تاخیر کرتا ہے، بے حس ہوتا ہے اور انکار کو عادت بنا لیتا ہے تو اس کے اندر ریجیڈیٹی پیدا ہوتی ہے۔ کیرل ڈویک کے مطابق فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھنے والا شخص
اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی غلطی کی نشاندہی کرنا اس کی شناخت پر حملہ ہے۔ روحانی سطح پر بھی یہی ہوتا ہے۔ ہم بدلنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ تبدیلی ہمیں اعتراف پر مجبور کرتی ہے، اور اعتراف انا کو توڑتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی تصویر بچانے کے لیے سچ سے بچتے ہیں۔ یہی تو ریجیڈیٹی ہے۔ قومیں بھی پہلے اندر سے سخت ہوتی ہیں، پھر باہر سے گرتی ہیں۔ جب حق سن کر تمسخر ہو، جب اصلاح کی آواز خطرہ لگے، تو کولیپس شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ بیرونی شکست اندرونی سختی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ان چاروں نکات کو اگر ایک ترتیب میں دیکھیں تو تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ پہلے ہم تاخیر کرتے ہیں، یعنی اسپرچل پروکریسٹینیشن کرتے ہیں۔ پھر ہم بے حس ہوتے ہیں، یعنی ایموشنل ڈی سینسیٹائز ہوتے ہیں۔ پھر ہم انکار کو عادت بنا لیتے ہیں، یعنی ہیبیچول ڈینائل کرتے ہیں۔ اور آخر ہم سخت ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارے اندر انٹرنل ریجیڈیٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ نفسیاتی سفر ہے جس سے فرد بھی گزرتا ہے اور قومیں بھی گزرتی ہیں۔ لیکن اس پوری بحث میں امید کہاں ہے؟ امید یہ ہے کہ جس طرح یہ سفر بتدریج ہوتا ہے، واپسی بھی بتدریج ہو سکتی ہے۔ جس طرح ڈی سینسیٹائزیشن تکرار سے پیدا ہوتی ہے، ویسے ہی ری سینسیٹائزیشن شعوری توجہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ شعوری بیداری انسان کی داخلی کیفیت بدل سکتی ہے۔ ذکر دراصل روحانی بیداری کا نسخہ شفا ہے۔ جب انسان پوری توجہ سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ اپنی بے حسی کو توڑتا ہے، وہ اپنے دل کو دوبارہ حساس بناتا ہے۔ اگر ہر ریمائنڈر کے بعد ہم ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں تو ہم ریجیڈیٹی توڑ سکتے ہیں۔ نیوٹن کا قانون کہتا ہے اشیاء رکی رہتی ہیں جب تک کہ ان پر فورس نہ لگے۔ جب دل سخت ہو جائے تو ندامت کے آنسو سے اسے پگھلانا ہے اور ارادے کی قوت لگا کر دین کے لیے حرکت میں آنا ہے۔ آج سوال یہ نہیں کہ ہم نے کتنی مرتبہ سنا، سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنی مرتبہ جواب دیا۔ کیا ریپیٹیشن ہمارے لیے نوائز بن گئی ہے یا ویک اپ کال؟ کیا ہم اپنی تاخیر کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بے حسی کو محسوس کرتے ہیں؟ اگر ہم نے پہچان لیا تو یہی پہچان بیداری کی ابتدا ہے۔ یہ چار نکات ہمیں ڈراتے بھی ہیں اور جگاتے بھی ہیں۔ ہمیں روحانی تاخیر سے بچنا ہے، ہماری جذباتی بے حسی کو توڑنا ہے، عادت بن جانے والے انکار کو روکنا ہے اور اندرونی جمود کو نرم کرنا ہے۔ یہی وہ سفر ہے جو ڈیلیڈ اویکننگ کو حقیقی اویکننگ میں بدل سکتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ ہم سن کر رہ جائیں گے یا ریسپونڈ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم یعنی کا مثبت جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔